अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मिर्ज़ा इरफान बे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान का लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव से लेस्को अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने आज लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन समेत दीगर आला अफसरान से मुलाकात की। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान के लेस्को हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन मुसद्दिक अहमद खान भी हमरा थे। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन और डायरेक्टर एडमिन मियां मोहम्मद अफजल ने वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान और एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन मुसद्दिक अहमद खान का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन ने वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान को मजमूई कारकर्दगी और कंपनी में नए मंसूबों समेत ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विसेज, फाइनेंस और सेफ्टी डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने लेस्को चीफ समेत तमाम अफसरान की कंपनी की तरक्की के लिए की गई काविशों को सराहा। साथ ही साथ उनका कहना था कि बिजली चोरी, करप्शन और सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाद वफाकी वज़ीर ने मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत मुल्क में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। पर शामिल करते हैं सिबी से, जहां पर लहड़ी में 33,000 केवी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सिबी डिवीजन बलाश अजीज, डिप्टी कमिश्नर सिबी मंसूर अहमद काजी, 152 विंग के कर्नल मोहम्मद फवाद, एक्सियन केस्को वापटा सिबी शबीर अहमद मस्तोई समेत आला अफसरान, कबायली उमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता 4 साल से खराब 33,000 केवी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताई तकरीब लेहड़ी ग्रेड स्टेशन में मुनक्किद किया गया। इफ्तिताई तकरीब में मीर शाहजोर खान डोमकी की सरबराही में मुनक्किद की गई। तकरीब में मीर दुर्रख खान डोमकी, मीर शाह मुरीद खान डोमकी, कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न बालाज अजीज़, डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद काजी, एडिशनल चीफ इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जोगेजई, एक्सियन केस्को सिब्बी शबीर अहमद मस्तोई, कर्नल 152 विंग मोहम्मद फवाद, एसडीओ केस्को बख्तियाराबाद सैयद नियाज हुसैन शाह बुखारी समेत जिलाई अफसरान और कबायली अमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर रिबन काटकर और मैन पावर का बटन दबाकर 33,000 केवी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिन ने कहा कि तहसील लेहड़ी पिछले 4 साल से अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली की कमी व पेशी से आए रोज लोगों की कीमती अशिया जल रहे थे। आज 33,000 केवी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाके के अवाम के ज़िम्मे जो बकायाजात हैं वो अपने बकायाजात बर वक्त जमा कराएं ताकि लोड शेडिंग में भी कमी वाक़ई हो। जैसे कि आपको पता था, पहले जो वोल्टेज थी, बिजली चल रही थी, ना होने के बराबर थी जी। तो अभी ये कार खैर है, इज्तिमाई काम है। हम सबको चाहिए ऐसे इज्तिमाई काम करें जो नज़र आने चाहिए, जिससे सवाब भी मिलता है और गरीब अवाम दुआएं भी देती है। अपने बिलों की अदायगी टाइम पर करें। जिनके मीटर नहीं हैं अपने मीटर लगवाएं और लेहड़ी हमारा सर फखर से ऊंचा करें ताकि हम ऊपर जाकर बात कर सकें, ताकि हम बिल देते हैं, हमारी कोई अदम अदायगी नहीं। आखिर में मीर शाहजोर खान डोमकी ने मेहमान गिरामी को बलोची स्टिक बतौर तोहफा भी पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुर्रम शहजाद और न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर मुल्क नदीम कामरान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक, एडीसी आर आसिम सलीम के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए मलिक अरशद और पार्टी ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद अकरम वट्टू, एक्सियन हाईवे मंसूर हैदर बुखारी, एक्सियन बिल्डिंग हाफिज अब्दुल कादिर, सीईओ एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी अब्दुल कयूम और दूसरे मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए एमपीए मलिक नदीम कामरान ने सख्ती से हिदायत की कि ज़िले में जारी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम तक उनके समरात जल्द पहुँच सकें। उन्होंने तमाम अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत की और कहा कि अब वही ऑफिसर सेट पर रहेंगे जो काम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि साहिवाल शहर हम सब का शहर है और उसे खूबसूरत बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل ڈاکٹر سید ریاض ہمدانی، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد اکرم وٹو نے اجلاس کو ضلع میں جاری منصوبوں کے بارے میں تفصیلاً بریف دی اور کہا کہ اس وقت ضلع ساہیوال میں 16.467 ملین روپے کی لاگت سے 207 ڈیولپمنٹ اسکیموں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 24 پرانی اور 41 نئی اسکیموں پر کام جاری ہے، جن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، ہیلتھ کیئر، سڑکوں کی تعمیر و مرمت، اسکولوں میں اضافی کلاس رومز، پبلک بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں شامل ہیں۔ مزید یہ کہ ضلع ساہیوال میں 134 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 119 کو فنکشنل بھی کر دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے سبی بلوچستان سے۔ بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 29 کے آزاد امیدوار ملک ساجد بنگزئی کے حق میں آزاد امیدوار میٹھا خان لغاری دستبردار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سبی میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 29 سے امیدواروں کا اتار چڑھاؤ بھی جاری ہے۔ گزشتہ شب وارڈ نمبر 29 سے آزاد امیدوار ملک ساجد بنگلزی کے حق میں آزاد امیدوار میٹھا خان لغاری دستبردار ہو گئے۔ مزید اس حوالے سے سردار نور احمد بنگلزی کا ورکنگ جرنلسٹ کے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم تمام اہلیان محلہ ایک دوسرے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم لغاری برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا امیدوار ہمارے حق میں دستبردار کرایا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مل کر حلقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ آخر میں ملک پاکستان اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد ایان کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد آن نیوز سبی بلوچستان۔ رخ کرتے ہیں پیر محل کا۔ رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان بگوی کی خصوصی ہدایت پر ٹوبہ پولیس کا علاقہ تھانہ صدر ٹوبہ چک 287 گاف بے میں اضافی آبادی میں سرچ آپریشن امن و امان کی قیام شرپسند عناصر کی سرکوبی تلاش کے لیے کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں علاقہ پولیس کے علاوہ حساس اداروں کے ملازمین نے بھی حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 35 افراد کی تصدیق کی گئی اور شناختی کارڈ بھی چیک کیے گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران 20 گھروں کی تلاشی بھی لی گئی۔ دوران سرچ آپریشن کرایہ داران کے کوائف بھی چیک کیے گئے۔ اس کے علاوہ ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ٹوبہ پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان بگوی کی سربراہی میں ضلع پولیس نے ماہ اپریل 2022 کے دوران ضلع بھر میں 545 مقدمات درج کیے، جن میں 412 ملزمان گرفتار کر کے 20,62,000 روپے کی ریکوری کی گئی، جبکہ ضلع بھر میں 156 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح 15 عدالتی مفروران کو پابند سلاسل بھی کیا گیا۔ ضلع بھر میں ناجائز اسلحے کے 48 مقدمات درج کرتے ہوئے تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں ناجائز اسلحے کے 48 مقدمات درج کرتے ہوئے اسی تعداد میں ملزمان گرفتار کیے گئے، جن میں 2 بندوقیں، 44 پسٹل، 1 رائفل کاربین، 1 راؤنڈ 202 برآمد کیے گئے۔ منشیات کے 77 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 54.662 کلو گرام چرس، 5,726 لیٹر شراب، 1,600 گرام ہیروئن، 2 چالو بھٹیاں، 70 لیٹر لہن برآمد ہوئی۔ ضلع پولیس نے گزشتہ ماہ 10 مقدمات میں ملوث ایک گینگ کے 5 ارکان کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 1 موٹر سائیکل، 1 پیٹر انجن، 1 موٹر بجلی، موبائل فونز اور نقدی 15 لاکھ روپے 16,000 برآمد ہوئے۔ ضلع بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت 88 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حکم پر ضلع بھر میں 35 سرچ آپریشنز کے دوران 1,379 افراد کی تصدیق کی گئی۔ جنت نظیر کشمیر دنیا بھر میں سیاحت کے حوالے سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ جہاں پورا کشمیر ہی جنت نظیر ہے، وہاں راولا کوٹ کے سیاحتی مقام تولی پیر کو منفرد مقام حاصل ہے، جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد راستوں کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی جانا پسند کرتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو تولی پیر بن جونسا جانے کا موقع ملتا ہے۔ 3 اضلاع کے سنگم میں واقع سیاحتی مقام تولی پیر کی وجہ شہرت تولی پیر سرکار رامی بزرگ شخصیت کا 400 سال پرانا مزار ہے، جہاں زائرین کی بڑی تعداد اپنی تمنائیں لے کر آتے ہیں اور مرادیں پوری ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی مقام پر برصغیر کے معروف صوفی بزرگ شاہ ہمدان نے بھی کئی بار چلا کاٹا۔ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمارے چیف رپورٹر
سید عمر گردیزی جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی عمر گردیزی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ کے علاقہ ڈوگری میں 8واں نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ انٹر ویلیج کا انعقاد کیا گیا، جبکہ فائنل میچ میں ایس ایس آئی کہروٹہ سیدہ کی ٹیم نے حامد عبداللہ آٹوز کرکٹ ٹیم کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں چیف گیسٹ چودھری غلام مرتضیٰ معصومی، سینٹرل پریزیڈنٹ نمبردار پاکستان کے علاوہ ملک نور حسین اوان، حاجی بشارت اوان، ملک رضوان ایڈوکیٹ نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کرکٹ ٹورنامنٹ کی انتظامیہ سے حامد محمود، محمد فیصل آف سعودیہ، عدنان بیلدار، ریحان سعید امیدوار چیئرمین یو سی برطانہ والے، ثاقب بھٹی امیدوار یو سی مونگڑ برطانہ والا کے علاوہ علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ فائنل میچ میں ایس ایس آئی کہروٹہ سیدہ نے حامد عبداللہ آٹوز کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر ونر اور رنر اپ ٹیموں میں نقد انعامات اور ٹرافیز بھی تقسیم کی گئی۔ فائنل میچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف گیسٹ چودھری غلام مرتضیٰ معصومی، سینٹرل پریزیڈنٹ امرداران پاکستان نے شائقین کرکٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماناوالا کے نواحی گاؤں لاگر میں چوری کی واردات۔ چودھری تیمور جٹ کے گھر میں رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب 5 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اور گھر کا صفایا کر گئے، جس میں 5 لاکھ روپے نقدی، 15 تولے سونا اور قیمتی سامان لے گئے اور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ 1:30 بجے ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਨ ਤੋਂ ਗਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੋਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲਮੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲੇ, ਟਰੰਕ ਵਗੈਰਾ ਫੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਤੋਲਾ ਸੀ, 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਨਗਦੀ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। धौल रांझा फुटबॉल क्लब के होनहार मोहम्मद शाफ ने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल कर लिया। मोहम्मद शाफ पाकिस्तान आर्मी को बतौर 2nd लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे। धौल रांझा फुटबॉल क्लब की तरफ से उनके एहसास में शानदार दावत का एहतमाम। क्लब के तमाम खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की तरफ से भरपूर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दावत शराज में इरफान नवाज रांझा, हामिद बिलाल रांझा, अदील नवाज, मसब शहजाद रांझा, दिलावर अली, अली हमजा कसर और हैदर एजाज की शिरकत हुई। करते हैं शिकारपुर का। गढ़ी यासीन में पीपी की जानिब से यूसी सांघी की टिकट ना देने और नज़रअंदाज करने के खिलाफ खरोस बरादरी के पीपी वर्कर सईद अहमद खरोस ने गढ़ी यासीन प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट। सभिनी सहाफ़ी बिरादरी महिरबानी, हिन तव्हां सहाफ़त जे प्लेटफॉर्म तां मां हिकिड़ी गुज़ारिश करण आयो आहियां। खरोस बिरादरी यूनियन कौंसल सांघी में तमामु वॾो हिकिड़ो वोट आहे ऐं असां यूनियन कौंसल सांघी में अॼु खां न 1972 खां MRD तहरीक खां वठी असां पीपल्स पार्टी जा साथी रहिया आहियूं, हमदर्द रहिया आहियूं, उन्हनि जा हिमायती रहिया आहियूं। अफ़सोस सां चवणो थो पए त हर भेरे असांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रअंदाज कंदी थी अचे। यूसी सांघी में बलोच क़ौम जा जेके वोट था अचनि उन्हनि खे बि बार बार नज़रअंदाज था कंदा अचनि। खरोसन जा तक़रीबन यूसी सांघी में 600 वोट, उन्हनि खे छॾे करे जेको हिकिड़ा माण्हू अक़लियत में आहिनि जंहिंजो हिकिड़ो 50 वोट बि न आहे, उन्हनि खे पीपल्स पार्टी हिकिड़ो मनपसंदि सोच रखी करे उन्हनि खे जेको आहे टिकटूं था ॾियनि पिया। असां आला क़यादत खे, सिंध जे सदर निसार खोड़ो साहब खे, सिंध स्पीकर आगा सिराज दुरानी खे, आबिद खान भयो खे, ज़ुल्फ़कार खान कमारियो खे, अदी फरियाल टालपुर खे गुज़ारिश था कयूं असांजो नोटिस वठी करे इंसाफ़ कयो वञे, वरना एहतजाजनि जेकॾहिं नोटिस न वरितो वियो ऐं असांजी बिरादरी सां इंसाफ़ न कयो वियो त असां एहतजाजनि मां सईद अहमद खरोस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो उम्मीदवार यूसी सांघी जो आज़ादु पैनल बणाए करे इलेक्शन में ईंदुमि। शेखुपुरा में मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा कि जो इस्लाम और मुसलमानों के दोस्त नहीं वो मुसलमान हुक्मरानों से मुखलिस नहीं हो सकते। मुसलमान मुल्कों के दरमियान दूरियां और तलखियां दुनिया भर के मुसलमानों को खूनरेज़ी के सिवा कुछ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों की मसलत पसंदी ने कश्मीर और फ़लस्तीन को मुसलमानों के लिए मुक़्तल गाह बना दिया। बारी बारी इस्लामी मुल्कों में मुहिम जोई मुस्लिम हुक्मरानों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, मगर वो गहरी नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं। कहा कि कश्मीर, फ़लस्तीन, भारत और शाम में सुबह शाम
خون عالمی ضمیر کے کردار پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کاش مسلمانوں میں غدار نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی کافر ملک فلسطین، جموں کشمیر، برما اور شام میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی جسارت نہ کرتا۔ اگر مسلمان اور مسلم حکمران سچے دل سے متحد ہوں تو قابل رشک ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ باری باری یہود و ہندوں کے عتاب اور انتقام کا سامنا کرتے رہیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر سید ندیم عباس نے کہا کہ اتحادی حکومت کی اب تک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جن نامساعد حالات میں موجودہ اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ معیشت تباہ حال تھی اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مگر حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے وزراء و مشیروں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے حالات پر قابو پایا اور عوامی مسائل کا حل یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ملک کو مشکلات سے دوچار کر دیا جس کا ازالہ دونوں میں ممکن نہیں۔ سابق حکومت کے بگاڑ کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی، سیاستدان اور عوام اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف نے اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وفاق کی بات کی اور پاکستان کا نعرہ لگایا، جبکہ تحریک انصاف نے ملک میں انتشار تفرقہ پھیلا کر پاکستانی معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کا ازالے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کہا کہ مستقبل حکمرانوں کو ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور انصاف کی یکساں فراہمی کی روشنی میں تلاش کرنا ہوگا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی دھونس کی سیاست سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اتحادی حکمران تحمل، تدبر اور سیاسی فہم فراست سے آ رہی ہیں۔ عوام نے زوار زور کی سیاست کے خلاف تبل جنگ بجا دیا۔ ضمیر فروش یقیناً آئندہ انتخابات میں بری طرح ناکام ہوں گے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی طرف سے عثمان بزدار سمیت صوبائی کابینہ کی بحالی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام نہاد الیکشن کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کے لیے آئین کو موم کی ناک اور سیاسی روایات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ تخت لاہور پر مورثوئی سیاست کے بوجھ سے عوام کا احساس محرومی مزید بڑھ جائے گا۔ کہا کہ نواز لیگ جمہوری جماعت نہیں، نہ ہی پیپلز پارٹی جمہوری اقتدار کا فروغ چاہتی ہے۔ دونوں جماعتوں میں مورثی سیاست پروان چڑھائی اور یہ روش بدستور قائم ہے جو جمہوریت پسندی کا دعویٰ کرنے والی ان جماعتوں کا حقیقی چہرہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق یوسی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا کہ عمران خان اور ان کے حواریوں نے جمہوری اقتدار کی پامالی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ میر صادق میر جعفر وہ ہوا کرتا ہے جو محسن کی کمر میں چھرا گھونپے، جو انتقام میں اندھا ہو کر مظالم ڈھائے۔ جس نے عمران خان پر احسان کیا اس کو عمران خان نے نقصان پہنچایا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کو فون کر کے ہتھکڑی لگوائی۔ محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا یہ سب قوم کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج سمیت دیگر ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے۔ پہلے بین الاقوامی سازش کا ڈھنڈورا پیٹا گیا جس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ عمران خان کبھی خود کو اسلامی دنیا کا لیڈر اور کبھی ولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، جبکہ ان کی کرپشن کے نتنائے قصے ہر روز سامنے آ رہے ہیں جس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ قوم ان کے جھانسے میں آنے والے نہیں، باشعور عوام موجودہ اتحادی حکومت کی پشت پر کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کو مسترد کر چکے ہیں۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔